ماشاءاللہ ہماری یہ مسجد یہاں نمازیوں کا اوسط بہتر ہے، لیکن مسلمانوں کی آبادی کے اعتبار سے اس کو بہتر نہیں کر سکتے۔ گھر میں سے اگر ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے، جس گھر میں 8-10 افراد رہتے ہیں، تو اس کو کوئی بہتر صورتحال نہیں کہا جا سکتا۔ والد آ گئے، بچے سے سو رہے ہیں، عورتیں سو رہی ہیں، تو ہمیں اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے ان حالات میں، خاص طور پر کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کتنے بھی اسباب ہم اختیار کر لیں، وہ مچھر کے پر کے برابر، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس میں اولین چیز نمازوں کا اہتمام اور نمازوں کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام۔ دعائیں کب قبول ہوتی ہیں، اس کی یہ جو اور مواقع ہیں دعاؤں کے، اس میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو صلوات المکتوبہ، فرض نمازوں کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے۔ اسی لیے نماز کے آخر میں بھی ایک دعا اللہ تعالیٰ نے رکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی۔ تو یہ ہمیں اپنے گھروں کا ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ اللہ سے ہم اپنے تعلقات کو، اپنے تعلق کو بہتر بنائیں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی، ایمان کی پہچان کرا دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا بین الاسلام والکفر، اور بعض روایتوں میں بین الاسلام والشرک الصلاۃ۔ نماز ایمان کے درمیان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے، جو چیز دونوں میں فرق کرتی ہے، وہ نماز ہے۔ اور بعض روایتوں میں آیا کہ منافقین اور مخلص مسلمانوں کے درمیان امتیاز نماز سے قائم ہوتا ہے۔ یعنی اتنی زیادہ اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کی بیان کرنا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے بیعت لیتے تو ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز کا ذکر فرماتے ہیں۔ صحابہ سے بیعت لیتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد جو عہد دیا جاتا وہ یہ کہ میں نماز قائم کروں گا، نماز پڑھوں گا۔ آپ نے اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے لیے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اس کو ایمان کی بھی علامت قرار دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی آدمی کو مسجد آتے جاتے ہوئے دیکھو، چاہے تم نے اس کے ایمان کے بارے میں نہ جانا ہو، تم اس کے اعمال سے واقف نہیں ہو، اس کے اخلاق سے واقف نہیں ہو، اگر تم کسی کو مسجد آتے جاتے دیکھو تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو۔ یعنی نماز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شہادت قرار دیا، ایمان کی علامت قرار دیا۔ اتنا اہم عمل ہماری زندگی میں نماز ہے۔ تمام عبادتیں ایک حالت میں فرض ہوتی ہے، دوسری حالت میں فرض نہیں ہوتی۔ روزہ فرض ہے، لیکن اگر کوئی آدمی بیمار ہو، روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو، ڈاکٹر نے منع کیا ہو، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، فدیہ ادا کر دے۔ زکوٰۃ مالداروں پر واجب ہے، غریبوں پر واجب نہیں ہے۔ حج مالداروں پر اور صحت مندوں پر واجب ہے۔ جو غریب ہو یا جس میں سفر کرنے کی صلاحیت نہ ہو اس پر حج واجب نہیں ہے، وہ ایسا آدمی حج بدل کرا سکتا ہے۔ قربانی ان لوگوں پر واجب ہے جن میں مالی استطاعت ہو،
جن میں مالی استطاعت نہیں ہو ان پر قربانی واجب نہیں ہے. تو ساری عبادتوں کو ایک طبقے پر واجب قرار دیا گیا, دوسرے طبقے پر نہیں. جہاد بھی ایک عبادت ہے, مردوں پر واجب ہے, عورتوں پر واجب نہیں. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام طبقوں پر ان کی حیثیت کے لحاظ سے واجب قرار دیا ہے. مردوں پر بھی, عورتوں پر بھی, صحت مندوں پر بھی, بیماروں پر بھی. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ ہوا اور آپ زخمی ہو گئے, جسم مبارک سے آپ کے خون بہ رہا تھا, اس حالت میں ان کو آگ لگ گئی. تو ایک جب نماز کا وقت ہوا تو ایک صاحب میں جا کر آواز دی, امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا ہے. اب آپ سوچئے کیا کیفیت ان کی رہی ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی, اسی حالت میں خون بہتی ہوئی حالت میں, کیونکہ معلوم تھے, اسی حالت میں انہوں نے نماز ادا فرمائی اور یہ جملہ ارشاد فرمایا, لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. جو شخص نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. اس حالت میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اس وقت قضا ہوئی بدر خندق کے موقع پہ, جب چاروں طرف سے دشمن تیر برسا رہے, اپنے خیمے سے باہر نہیں نکلا جا سکتا, اور مرض وفات میں اس وقت ہوئی جب آپ پر اس قدر بے ہوشی کا غلبہ تھا کہ ذرا ہوش آتا, آپ فرماتے وضو کراؤ, وضو کرایا جاتا, پھر آپ بے ہوش ہو جاتے. تو اتنا آپ نے اہتمام فرمایا سخت بیماری کی حالت میں بھی نماز پڑھنے کا. دوسری عبادتیں وہ ہیں کہ آدمی کو قدرت ہو تو عبادت کرے, قدرت نہ ہو تو اللہ نے اس کو چھوڑ دے. اگر کسی آدمی کے پاس اتنا کرایہ نہ ہو کہ وہ مکہ مکرمہ پہنچ سکے تو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ بمبئی تک جا کر واپس آ جاؤ, اتنے پر تم قادر ہو, یہ نہیں فرمایا گیا. اگر کوئی آدمی صبح سے شام تک بھوکا نہیں رہ سکتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی فجر سے ظہر تک روزہ رکھنا. روزہ رکھنا ہے تو پورا رکھنا ہے, نہیں تمہارے لیے جائے. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو پڑھنا ضروری ہے, جس حد تک اور جتنی استطاعت ہو اسی کے لحاظ سے پڑھو. کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو کھڑے ہو کر پڑھو, کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ کر پڑھو, بیٹھ کر پڑھنا ممکن نہ ہو لیٹ کر پڑھو, حرکت کے ساتھ پڑھو, اس پر قدرت نہ ہو اشارے کے ساتھ پڑھو. فارسی کی حالت میں پڑھنا چاہیے, لیکن اگر معذور ہو تم وضو کو اپنے برقرار نہیں رکھ سکتے, جسم سے مطلب خون دس رہا ہو, تو تم اسی حالت میں تیمم کر کے پڑھنا. یعنی جس حد تک آدمی نماز پڑھنے پر قادر ہو اس حد تک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم کو نماز پڑھنا. نماز کی اہمیت کی وجہ سے اتنی اہم عبادت ہے. جو لوگ نے نماز پڑھنا اجتماعی طور پر چھوڑ دیں ان سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کرنے کا حکم فرمایا. اور جب آپ کہیں تشریف لے جاتے جہاد کے لیے تو اذان کا انتظار کرتے تھے. اگر اس آبادی سے اذان کی آواز آتی تو پھر یہ سمجھا جاتا کہ اس میں نمازی لوگ مسلمان لوگ ہیں, تو ہاتھ روک دیا جاتا ہے. تو اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے, ہماری زندگی میں نماز کی کتنی اہمیت ہے. اور عملی صورتحال ہماری یہ ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں. طلبا نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم کو کلاس کرنی ہے. امتحان دینے والے نوجوان نماز چھوڑ دیتے ہیں, بلکہ اس طرح کہ ان کے ماں باپ بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ بھائی ابھی ایگزام کی تیاری کا وقت ہے, تھوڑا بہت کو آرام کا موقع دو.
سفر میں گئے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر میں نمازی آپ ٹرین میں دیکھیے، کسی بھی ٹرین میں مسلمانوں کی تعداد سینکڑوں میں ہوتی ہے، اس میں آپ جائزہ لیجیے کہ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، جنہیں انگلیوں پر گنے چنے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے کے صرف پر پورے مسلمان ہیں، وہ آپ کی نماز کا احترام تو کرتے ہیں لیکن صرف آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں، خود توفیق نہیں ہوتی کہ جا کر وضو کریں، آ کر نماز پڑھیں۔ گھر کی خواتین کی نماز پر توجہ نہیں دی جاتی، دوسرے کاموں کے لیے شوہر بیوی کو، ساس بہو کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، کھانا ایسا پک گیا، نمک اس میں زیادہ ہو گیا، نمک اس میں کم ہو گیا، مہمان آئے ہماری ناک کٹ گئی، ایسا کھانا پکا۔ حالانکہ ناک اس میں نہیں کٹتی ہے، ناک تو وہ کٹے گی جو اللہ کے سامنے کٹتا ہے، لیکن کبھی نماز کی تاکید، کبھی تم پکوان میں لگی ہوئی ہو، تم پہلے نماز ادا کرو، ظہر کی نماز پڑھو، اثر کی نماز پڑھو۔ رمضان مبارک کا مہینہ جو خاص طور پر عبادت و ریاضت کا مہینہ ہوتا ہے، بہت سی خواتین بیچاری افطار ہی بنانے میں اور افطار کے بعد کے لذیذ غذاؤں کو تیار کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، عام ہے نماز سے غفلت ہماری عام ہے۔ نماز سے آخرت کا جو اجر متعلق ہے وہ تو ہے ہی، سب سے بڑا ثواب نماز کا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ہوگا نماز کا۔ آدمی یہ کوشش کیا کرتا ہے کہ اگر کسی چیز کا حساب ہو، طلبا جب امتحان کا پرچہ لکھنے جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ جو سوال اچھا یاد ہے اس کو پہلے لکھ لیں، تاکہ جب ایگزامنر ہماری کاپی کو دیکھے اور جواب پڑھے تو اس کے ذہن میں ہمارے متعلق ایک اچھا گمان پیدا ہو جائے اور ہمیں اچھے نمبرات مل سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا جو پرچہ امتحان ہے اس کو پہلے کھول دیا اور فرمایا کہ سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کا حساب ہوگا۔ اب سوچئے اگر ہم لوگ پہلے ہی حساب میں فیل ہو گئے، آگے کیسے کامیابی ہوگی؟ اللہ نے رحمت کرم کا معاملہ فرمایا۔ نماز کے بارے میں جو خاص بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں انسانی ضرورتوں کی تکمیل اور مصیبتوں سے حفاظت، ان دونوں میں نماز کا بڑا بحث ہے۔ آخرت میں جو اجر ہے وہ تو ہے ہی انشاءاللہ، لیکن دنیا میں بھی ہمیں جو ضرورتیں پیش آتی ہیں، ان ضرورتوں کے اللہ کی طرف سے پورے کیے جانے ہیں، اور ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں ان مصیبتوں کو دور کرنے میں نماز کا بڑا بحث ہے۔ آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مستقل نماز حاجت رکھی، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے۔ قرآن میں بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو۔ یوں ہی صرف اللہ مدد کر دے اوپر کے دل سے، جیسے ہم لوگ دن رات کہتے رہتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ نماز کے ذریعے، نماز کو ذریعہ اور وسیلہ بناؤ اللہ سے مانگنے کا۔ اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جب کوئی ضرورت پیش آئے اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اس ضرورت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور اللہ کے سامنے اس ضرورت کے لیے ہاتھ پھیلاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز انسان کی ضرورت کو پورا کرنے میں بھی مدد معلوم ہے۔ کسی آدمی کی موت ہو جائے، اب سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ اب سب سے بڑی ضرورت ہے ہمارے جانے والے بھائی کی مغفرت، اللہ اس کو معاف کر دیں، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ نماز جنازہ اسی مقصد کے لیے رکھی کہ نماز کے ذریعے یوں بھی دعا کرو، لیکن خاص طور پر نماز کے ذریعے اپنے اس گزرنے والے بھائی کے لیے رحمت کی، مغفرت کی، جنت کی، دوزخ سے نجات کی دعا کرو۔ اور اس نماز کو فرض کفایہ قرار دیا گیا۔
اسی طرح انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں ان میں ایک مصیبت بارش کا رک جانا ہے. ہم آپ سب جانتے ہیں کہ جب بارش رک جاتی ہے اور پیداوار نہیں ہو، قحط پڑ جائے، ایک اجتماعی مصیبت میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. چین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 60 کی دہائی میں ایسا قحط آیا کہ 3 کروڑ سے زیادہ لوگ مر گئے. افریقہ کی صورتحال ہمارے سامنے ہے. اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، نماز سکھائی، جس کو ہم لوگ نماز استسقا کہتے ہیں. بارش کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اور کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے نماز استسقا پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرمائی. یہ مصیبت کو دور کرنے کا نسخہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. آدمی اگر جہاد کے میدان میں ہو اور دشمن سے لبڑ آزما ہو، اس حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف رکھی کہ نماز خوف ادا کرے. انہی نمازوں کو اس سہولت اور رعایت شریعت نے اس میں دی ہے، اس کے ساتھ نماز ادا کرے، لیکن نماز پڑھے، کیونکہ نماز کے ذریعے ہی ہمیں مدد مل سکتی ہے. تو مصیبتوں کے دور کرنے اور اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جو اعمال ہمیں بتائے گئے ہیں ان میں سب سے اہم عمل یہ نماز ہے. اب آپ اندازہ کیجیے کہ ہم لوگ مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے عامل حضرات کے پاس کتنی دوڑ لگاتے ہیں. مرد بھی، عورتیں بھی. اس میں بعض اچھے عمل بھی ہوتے ہیں جو قرآن اور حدیث کی دعاؤں سے عمل کرتے ہیں. بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جو صرف دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کی نفسیات کو کھیلتے ہیں، جھگڑا لگاتے ہیں. بہو اگر گئی اور اس کے گھر کے حالات پوچھے کون کون ہیں، تو ساس بہو میں ہوتے ہی ہے تھوڑا سا تناؤ، کہا تمہاری ساس نے تم پر کر دیا. ساس گئی، حالات پوچھنے کا کہا تم پر تمہاری بہو نے زیادہ کر دیا. یہ دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، غیب کی باتوں کا خبر کسی انسان کو اس کی اطلاع نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے لیے تو ہم اتنی کوشش کرتے ہیں مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کو دور کرنے کا جو نسخہ بتایا نماز، اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. ایک حدیث میں شریف ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُضِّيتَ وَإِن حُرِّقْتَ. یہ حدیث آج کے حالات میں بہت ہی اہم ہوگی. آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک میں ٹھہراؤ، چاہے تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، چاہے تم کو آگ میں بھون دیا جائے، لیکن تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ. تم کو اپنے ایمان پر ثابت قدمی ہونی چاہیے. دوسری بات آپ نے فرمائی ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدۃ فمن ترکها متعمدا فقد برئت منه الذمہ. کسی فرض نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑو، جان سے بوجھ کر مت چھوڑو. نیند آئی، اس میں نماز کا وقت نکل گیا، آنکھ نہیں کھل سکی، اللہ تعالیٰ معاف کریں گے انشاءاللہ. کہیں آپ سفر میں جا رہے تھے، اذان کی آواز آپ تک نہیں پہنچی اور خیال نہیں رہا، نماز کا وقت نکل گیا. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ معاف فرما دے گے. لیکن حضور نے فرمایا کہ جان بوجھ کر کسی نماز کو مت چھوڑو. پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا میں اس سے بری ذمہ، اس کی حفاظت کا، اس کی مصیبتوں سے بچاؤ کا، اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں، میں اس سے بری ذمہ ہوں. تو اب آپ اور فرمایا کہ ولا تشرب الخمر، شراب نہ پیو، فإنها مفتاح كل شر. کیونکہ شراب نوشی ایسی چیز ہے، نشہ ایسی چیز ہے، ہر برائی کی کنجی ہے، کلید ہے برائی. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں کتنی اہم حدیث ہے. آج کے حالات میں دیکھیے حضور فرماتے ہیں کہ جس نے کسی فرض نماز کو چھوڑ دیا میں اس سے بری ذمہ ہوں.
اس کی حفاظت کی ذمہ داری، اس کے بچاؤ کی ذمہ داری، دشمن کے مقابلے میں اس کی نصرت مدد کی ذمہ داری اب یہ ہم پر نہیں رہی۔ سوچیے اگر اللہ کی مدد نہیں آئے تو ہم کتنا چیخ لیں، کتنا چلا لیں، کتنی ریلیاں نکال لیں، کتنے نعرے لگا لیں، کیا کوئی طاقت ہمارے مسئلے کو حل کر سکتی؟ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں ضرورت اس بات کی ہے، جہاں ہم تدبیر کے لائن سے ہم کوششیں کر رہے ہیں، ہماری کوشش اس سمت میں بھی ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی میں ایک بدلاؤ آئے۔ نمازوں کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام، خود نماز پڑھنا، گھر کی خواتین کو نماز کا پابند کرنا، بچوں کو نماز کے لیے اٹھا کر بھیجنا۔ اگر آپ کسی اپنے ذاتی آفس میں ہیں اور آپ کے تحت کچھ مسلمان عملہ کام کر رہا ہے تو نماز کے وقت ان کو توجہ دلانا ہے، تم جاؤ پہلے نماز پڑھ کر آؤ یا یہاں جماعت کرو، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ بھی ہماری تدبیر کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو غیبی نظام ہے، اس غیبی نظام کے تحت اللہ نے ہماری حفاظت کو متعلق کر دیا ہے اللہ سے اپنا تعلق بہتر بنانے اور نماز پڑھنے۔ اس پر میرے بھائی اور بزرگوں کو خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ ان حالات میں بھی آپ دیکھیے، آپ جمعہ میں دیکھیے کتنے احباب ہیں ماشاءاللہ، ہر مسجد بھری ہوتی ہے۔ اگر تمام مسلمان نماز پڑھنے لگے، حالانکہ جمعہ میں بھی 100% مسلمان نماز نہیں پڑھتے، میں سمجھتا ہوں 80% لوگ نماز پڑھتے ہوں۔ اتنے لوگ بھی اگر ہر مسجد میں نماز پڑھنے لگے، شہر کی تمام مسجدیں ناکافی ہو جائیں، اس میں کئی منزلیں اوپر اٹھانی پڑیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم جیسے اور کوششیں کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، یہ اس سے اسلام نے منع نہیں کیا ہے، لیکن ہمیں جو روحانی طریقہ بتایا قرآن مجید نے کہ جب اللہ سے مدد چاہنی ہو نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، جو طریقہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی حاجتوں کو نماز کے واسطے سے اللہ سے مانگو، مصیبتوں سے کو دور کرنے کے لیے نمازوں کے واسطے سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، تو ضروری ہے کہ ہم اس کا بھی اہتمام کریں۔ اگر ہم صرف تدبیریں کرتے رہیں گے، لیکن جو اصل میں تقدیر کا قلم جس کے ہاتھ میں ہے، جو اصل میں ہمارے اچھے اور برے کا فیصلہ کرتا ہے، اگر ہم نے اس کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی تو ہماری تدبیریں بھی کام نہیں آئیں گی، یہ بھی ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صورتحال کو سمجھنے، اللہ سے اپنے تعلق کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔